فرمایا قرآن میں کہ جو فتنے سے بچنے کے لیے کام چھوڑیں وہ خود فتنے میں پڑے ہوئے. عجیب قرآن کی آیت. اللہ نے فرمایا الا فی الفتنۃ سقطوا کہ یہ تو لوگ اللہ کے راستے کے خروج کو چھوڑنے کی وجہ سے فتنے میں پڑ چکے ہیں. یہ تو پہلے فتنے میں پڑ چکے ہیں. ان کا نہ نکلنا ہی فتنہ ہے. اگر نکل جاتے اللہ کے راستے میں تو فتنے سے بچ جاتے. دیکھو حالات اور رکاوٹیں کام کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں, چھوڑنے کے لیے یا کم کرنے کے لیے تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. حالات اور رکاوٹیں کام کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہیں کہ تم حالات میں کام بڑھاؤ, کیونکہ حالات میں اللہ کی مدد کی ضرورت زیادہ ہے. یعنی حالات درست ہوں گے تو کام کریں گے, بلکہ یہ کہو کہ کام کریں گے تو حالات درست ہوں گے. کسی عجیب بات ہے قرآن کی. اللہ فی الفتنۃ سقطوا کہ یہ تو سن لوگوں سے فتنے میں پڑ گئے, جنہوں کہیں کہ بھائی فتنہ ہے, حالات ٹھیک نہیں ہیں, ابھی نہ نکلو. اس زمانے میں لوگ دین کی مدد اس کو سمجھتے ہیں کہ بیواؤں کو خرچہ دے دو, یتیموں کو پوری پرورش کر دو, بیماروں کے لیے دوا دارو کر دو, کہیں یتیم خانے تعمیر کرا دو, کہیں کنواں کھدوا دو, تمہیں اللہ نے پیسہ دیا ہے کہیں مسجد بنا دو, کہیں یتیم خانہ تعمیر کرا دو, کہیں فری کا اسپتال بنوا دو. اس زمانے میں مسلمان کی ضرورت پر مال خرچ کرنے کو دین کی نصرت سمجھ رہا ہے. اس زمانے میں مسلمان کی ضرورت پر مال خرچ کرنے کو دین کی نصرت سمجھ رہا ہے. حالانکہ مسلمان کی ضرورت پر مال خرچ کرنے کے لیے غیر مسلم بھی کام کر لیتے ہیں. بے شمار غیر مسلم ہیں مالدار جو مسلمانوں پر باقاعدہ مال خرچ کرتے ہیں. کیوں نہیں کہتے کہ ہم مسلمان پر خرچ نہیں کریں گے؟ تو اگر مسلمان پر مال خرچ کرنا ہی دین کی نصرت ہے تو کیا غیر مسلم بھی دین کی نصرت کرے گا؟ کہ نہیں, غیر مسلم دین کی نصرت نہیں کرے گا. غیر مسلم مسلمان کی مدد کر سکتا ہے, غیر مسلم مسلمان کی مدد کر سکتا ہے, لیکن غیر مسلم اسلام کی مدد نہیں کرے گا. اس سے معلوم ہو گیا کہ مسلمان کی مدد الگ ہے, اسلام کی مدد الگ ہے. اسلام کی مدد یہ ہے اللہ کے بندے اللہ کے دین میں داخل ہوں, یہ اسلام کی مدد ہے. اس پر مال خرچ کرنا کہ اللہ کے بندے اللہ کے دین پر آ جائیں, اس کا رخ نہیں ہے. لیکن اسلام کی نصرت یہ ہے کہ تم ایک آدمی کو دعوت دے کر اسے اللہ کے فرائض کی طرف لاؤ, اسلام کی نصرت ہے. یہ غیبی نصرت انفرادی دعوت کے ساتھ ہے. اگر کام کرنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں علاقے میں اعتداد آ گیا تو ان کی نیند, ان کا کھانا, ان کی اپنی خواہشات, ان کا اپنے بچوں کے ساتھ ہنسنا کھیلنا متاثر نہیں ہوگا. ہماری مسجد کے سارے آدمی جمع ہو کر اس طرف نکلیں گے نہیں, اس لیے کہ دین و نقصان کا غم دلوں سے ختم ہو گیا. حالانکہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کے اعضاء کی طرح ہیں. جو تکلیف پیر کے انگوٹھے کی وجہ سے پورے بدن کو ہو, اس سے زیادہ تکلیف ساری دنیا کے بکھرے مسلمانوں کو ایک علاقے میں مسلمان کے مرتد ہونے یا ایک علاقے میں ارتداد کے آنے سے ہونی چاہیے. عجیب بات یہ ہے کہ امت کے دل دین کے مٹنے کے غم سے متاثر نہیں ہے. ایک مسلمان اگر ایسے راستے پر چل رہا کہ جہنم کی طرف جاوے تو آپ کو فکر نہیں کہ اسے کیسے جہنم کے راستے سے بچاؤں, کہ سب سے زیادہ اللہ کی رحمت کے اور مدد کے متوجہ ہونے کا سبب انفرادی دعوت ہے. اللہ کی رحمت کے متوجہ ہونے کا موقع عمومی گشت ہے. اس پر اللہ تعالیٰ کی جو مدد آتی ہے وہ مدد کسی اور عمل پر نہیں آتی. تم نماز پڑھ کر اللہ سے روزی مانگ لو گے, اللہ رزق دے دیں گے. تم نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے پانی مانگ لو گے, پانی مل جائے گا. عبادات پر انفرادی ضروریات پوری ہو سکتی ہیں. اگر یہ چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی نصرت غیر مدد نازل ہو, اس کے لیے شرط دعوت اللہ ہے. اس لیے کہ عبادات سے کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں, نصرت نازل نہیں ہو سکتی. ہم تو سمجھتے ہیں کہ میری عبادت سے ضرورت پوری ہو جاوے. انبیاء علیہ السلام نے ضرورت کو قربان کر کے دعوت کو زندہ کیا. انبیاء علیہ السلام نے فاقوں کے ساتھ کام کیا. ہم سمجھے کہ عبادت کر لو تاکہ ضرورت پوری ہو جاوے. ایک تو دعوت میں نبی کی وسعت قلبی کو دیکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی انسان کا درجہ اس سے کم سمجھتے نہیں تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں. تو میں نے عرض کیا کہ انفرادی دعوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی مدد کا ذریعہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے, صحابہ آپ کے ساتھ تھے. ایک آدمی کو دیکھا دیہاتی گھر کی طرف چلا جا رہا تھا. فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اپنے گھر جا رہا ہوں, گھر والوں کے پاس. آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ایک ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کی گواہی دو گے؟ اس نے کہا کہ آپ کی رسالت پر اور اللہ کی وحدانیت پر گواہ کون ہے؟
میں اکیلے کی بات کیسے مان لوں؟ کوئی بھی گواہی دینے والا ہے آپ کے ساتھ؟ آپ نے نہیں فرمایا میرے ساتھ ہی گواہی دیں گے، صاحب آپ کے ساتھ تھے. آپ نے فرمایا اس وادی کے کنارے پر جو درخت کھڑا ہوا ہے یہ درخت گواہی دے گا. انفرادی دعوت پر مدد، جتنا گشت کی لائن کا مجاہدہ کرو گے اتنا اللہ کی مدد کا مشاہدہ کرو گے. کیونکہ اگر کام بن گیا تنظیم، ایک ایک امتی کے پاس چل کر جانے کا مزاج نہ رہا، کیونکہ اس زمانے میں جتنے بھی باطل کی اشاعت کے ذرائع اور مشینیں اور طرح طرح کے نیٹ اور طرح طرح کی چیزیں بات سے پہنچانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے نا، خدا کی قسم یہ سب کی سب خلاف سنت ہونے کی وجہ سے بالکل بے اثر ہیں. اس لیے کہ دین کی دعوت کے پہنچانے میں جو اذیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہے وہ اذیت باقی کسی بھی طریقے میں نہیں ہے. یہ زمانے کے لوگوں کی بے عقلی ہے کہ وہ یوں کہیں کہ اس زمانے میں دعوت دینے کا طریقہ وہ تھا، اس زمانے کا طریقہ یہ ہے. نہیں، خدا کی قسم جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے استنجے کی لائن کی سنت کا طریقہ قیامت تک نہیں بدلے گا، اس طرح آپ کے زمانے کا دعوت کا طریقہ جو قیامت تک نہیں بدلے گا. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو میں مسواک کے استعمال کرنے کا طریقہ اور اس کا متبادل کوئی برش نہیں بن سکتا تو جو بعثت کا مقصد ہے وہ زمانے کے بدلنے کے اعتبار سے کیسے بدل جائے گا؟ کوئی اگر یہ سوچے کہ امریکہ میں دعوت دین کے پہنچائی جائے کہ وہاں تو دعوت پہنچ چکی ہے. یہ فرماتے تھے جب حق کی بات کو پہنچانے کے لیے باطل کا سہارا لیا جائے گا تو باطل چلے گا، حق نہیں چلے گا. کیونکہ باطل سہاروں سے چلتا ہے مردہ ہونے کی وجہ سے، جیسے مردہ سہاروں سے چلتے ہیں. جتنے بھی دین کی اشاعت کے باطل کے طریقے ہیں سب مردہ ہیں. مردہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کوئی عمل نہ اپنے لیے مؤثر ہے نہ دوسروں کے لیے مؤثر ہے. اور داعی یہ کہ اگر خود دعوت دے تو اس کی دعوت دوسروں کے لیے مؤثر ہوگی، اس کے اپنے لیے مؤثر ہوگی. ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، یہ دوسروں کے لیے ہے. من جاہد فإنما یجاہد لنفسہ، یہ اس کے مزاج کے لیے ہے. وہاں صاحب فرماتے تھے دعوت نبوت کے طریقے پر دو دھاری تلوار ہے، دونوں طرف کام کرے گی، اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی. میں نے عرض کیا کہ دعوت کی لائن کی اذیتیں آپ کے طریقے دعوت میں ہیں اور غیبی جو نصرتیں ہیں وہ آپ کے طریقے دعوت میں ہیں. تم کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دو اور سمجھو کہ میں نے ذمہ داری ادا کر لی، یہ اللہ کی مدد آ جائے گی. اس پر ایسا نہیں ہوگا. چنانچہ اس دیہاتی نے کہا کہ آپ کی بات پر گواہ کون ہے؟ فرمایا درخت گواہی دے گا. وہاں سے درخت زمین پھاڑتا ہوا آیا، آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا. آپ نے 3 مرتبہ درخت سے گواہی لی، 3 مرتبہ گواہی دی، دیہاتی نے اسلام قبول کیا. یہ تو ہے نصرت. باطل مسلمان کو دین سے ہٹانے کے لیے پہلے لالچ دے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی دنیاوی ضروریات کو سامنے رکھ کر چلتا ہے تو یوں دیکھتا ہے کہ میری ضرورت کہاں سے پوری ہوتی ہے، جہاں سے اس ضرورت پوری ہوگی یہ وہاں جھک جائے گا. اس سارا باطل جو مسلمانوں کو اللہ کے غیر کی طرف جھکانا چاہتا ہے وہ اس وعدے پر کہ ہم تمہاری ضرورت پوری کریں گے. جتنا مسلمان غیروں کے سامنے ذلیل ہو رہا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں اللہ نے ان کو اختیار دیا ہوا ہے، ان کے پاس اختیار ہے. وہ تو جو اللہ کے غیر میں ایک چھوٹی سی چیز کا بھی اختیار یقین کر لیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے غیر کے حوالے کر دیتے ہیں اور اغیار کو مسلمان پر مسلط کر دیں گے. تو پوچھا جمع لیا سنتوں سے کہ حضرت کیا بات ہے، مسلمان کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ملکی صوبائی سطح پر وزارت حکومت اختیارات کیوں نہیں دیتے؟ ہمارے اعظم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دنیا میں اختیارات صدارت وزارت حکومت اس لیے نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ اللہ نے جتنے دین پر چلنے کا مسلمان کو اختیار دیا ہوا ہے جب وہ اس پر نہیں چلتا تو پھر جس کے اختیار نہیں دیا ہوا اس پر اللہ مدد کیوں کریں، اس پر اللہ مدد کیوں کریں. یعنی میں حج کی بات کو آسان کر کے کہوں، ایک باپ نے اپنے بیٹے کو چھوٹی دکان دے دی. 2 دکانیں تھی، ایک بڑی ایک چھوٹی. باپ نے بیٹے کو کیا دے دی؟ چھوٹی دکان. جس دکان پہ بیٹھا نہیں، جس دکان پر بیٹھتا نہیں، تو جب چھوٹی دکان پر نہیں بیٹھتا تو بتاؤ یہ باپ نے بیٹے کو بڑی دکان دے گا؟ تو نے جو تو کر سکتا تھا جب تو نے وہ نہیں کیا تو پھر جو تو نہیں کر سکتا اللہ تجھے وہ کام کیوں دے دیں؟ ہر مسلمان کو اس کے جسم کے اعضاء کے اعتبار سے اللہ نے عمل کا اختیار دیا ہے. اللہ نے عمل کا اختیار دیا ہے. ہر انسان کو اپنے جسم کے اعضاء کے استعمال کے اختیار دیا ہے. تو جب یہ اپنے بدن کے اندر کے سے متعلق احکام پورے نہیں کر رہا تو جو مسائل اس کے جسم سے باہر کے ہیں، ملکی مسائل، زراعتی مسائل، تو اللہ تعالیٰ اسے باہر کے کاموں کے لیے
میں اس کی مدد کیوں کریں جب یہ اس کو پورا نہیں کر رہا جس پر اس کو اختیار حاصل ہے. اس زمانے کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ اگر مسلمانوں کو اختیار دے دیا جائے تو اسلام قائم ہو جائے. جو